ہم بات کر رہے تھے 9 مئی کیسز میں جو ہے وہ بہت ساری سزائیں جو ہے وہ ہوئی ہیں اور اب کیا اس کے آگے جو ہے وہ ہوگا، کس قسم کی ججمنٹ آئی ہے، کافی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے۔ کلاسر صاحب آپ نے جو ہے وہ ججمنٹ پڑھی ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ججمنٹ کے حوالے سے؟ بالکل، یہ میں نے ساری ججمنٹ پڑھی ہے اور بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، جو آپ ایجوکیٹ ہوتے ہیں، انفارمڈ ہوتے ہیں۔ ایک تو جیسے ڈاکٹر بابر وان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ موسٹلی 3-4 لوگ ہیں پولیس کے اپنے ہیں یا ریاست کے لوگ جنہوں نے پرچے کروائے، مقدمے کے، اتنے تمام جتنے بھی 200-300 لوگ تھے جن کو انہوں نے بک کیا ہوا تھا، تو گواہ وہی تھے، مین وہی تھے۔ اس ججمنٹ کو سمجھنے کی یہ تھوڑی سی ضرورت، 3-4 چیزیں ہیں۔ لوگ بہت سارے اس چیز کو بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، بابر وان صاحب نے بھی اٹھایا اپنی اس میں گفتگو میں، کہ جو لوگ موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، جو سب سے بڑا سوال ہے، موقع پہ موجود ہی نہیں تھے فیصلہ آباد میں، ان کو سزائیں کیسے ہو گئی ہیں؟ دیٹس ویری بگ کوسچن۔ کیسے؟ اس میں یہاں 4-5 قسم کے لوگوں کو انہوں نے کور کیا ہے۔ ایک انہوں نے 2 چیزیں دکھائی ہیں، ایک یہاں چکری کا ہوٹل دکھایا گیا، وہاں پہ روز ہوٹل ہے کوئی چکری کا، یہاں پہ موٹر وے پہ، ایک اس کا بڑا رول ہے سزائیں دلوانے میں، ایک زمان پارک کا بڑا رول ہے۔ میں اکارڈنگ ٹو ججمنٹ کہہ رہا ہوں، میں اپنی نہیں دے رہا، جو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں وہ کہہ رہا ہوں، میں جو میں سمجھا ہوں ان 73-74 پیجز کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3-4 قسم کے لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی۔ ایک وہ تھے جنہوں نے پلان کیا، کنسیو کیا اور بیٹھ کے انہوں نے اپنی کنسپریسی تیار کی، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں چکری کا جو روز ہوٹل ہے وہاں پر عمران خان صاحب اور دیگر تمام لوگ جن کے نام ہیں، جن کو سزائیں بھی دی گئی ہیں، یہ اکٹھے ہوئے 5-7 کے قریب اکٹھے ہوئے 5-7 مئی کے قریب، اور انہوں نے وہاں پہ ایک میٹنگ کی جس میں سارے لوگ یہ شریک تھے، اور پلان کیا گیا کہ خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو کون کون کیا کرے گا، اور ٹارگٹس وغیرہ ان کو دیے گیا۔ زوم پہ بھی کچھ لوگوں نے شرکت کی تھی، سو ان لوگوں کے نام بھی وہ جو کہتے ہیں، جو کمپلیننٹ پولیس والے تھے، ہم نے سنے، کسی سورس نے بتایا یا کسی ہمیں بندے نے بتایا، سنا ہم نے ان سے، یا کسی کرسی کے نیچے ہم چھپے ہوئے، ٹھیک ہے، ہم چھپے ہوئے ہم نے باتیں سنی ہیں، لہٰذا وہ انہوں نے FIR کٹوا دی۔ ایک یہ کیٹیگری گئی ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے وہاں پہ زمان پارک والی ہے، اچھا وہاں پہ بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے، اس میں شامد قریش صاحب کا نام بھی تھا، اس میں زین کا نام بھی تھا، اس میں مراد سعید بھی ہیں، اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں، اس میں سارے لوگ ہیں تقریباً۔ اس میں خان صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے پھر بیٹھ کے اسی طرح کی انہوں نے سازش کی ہے، پلاننگ کی ہے اور بیٹھ کے ٹارگٹس کیے۔ سو ان تمام لوگوں میں جو شریک تھے ان کو ایز اے مطلب کنسپیریٹر کے طور پر، ابیٹر کے طور پر ان کو اس FIR میں رکھا گیا، جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، جو موقع پہ موجود نہیں تھے۔ ایک تو یہ تھے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے ہینڈلرز بھی تھے اور آپ کے فیسیلیٹیٹر بھی تھے، جنہوں نے ان کو مطلب یہ مظاہرین وغیرہ کو اکٹھا کیا، باہر لایا، نکالا، وہ لیڈرشپ بھی تھی دوسری۔ اچھا تیسری گراؤنڈ پہ موجود جو تھے لوگ تھے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے، اٹیک کا ISI کے دفاتر پہ فیصل آباد وغیرہ میں، ان کو تیسری وہ کیٹیگری ہے جن کو سزائیں وغیرہ دی گئی ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ جناب کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ گزر رہے تھے، لیکن انہوں نے جیو فینسنگ کی ہے نا وہاں پہ، تو جیو فینسنگ میں بھی جناب بہت سارے لوگوں کے موبائل شبائل ملے، فون نمبر، جیسے لاہور میں ہوا تھا وہ کور کمانڈر والا، جیو فینسنگ والا علیحدہ کیسز تھے، وہ بھی پکڑے گئے۔ اچھا پانچویں کیٹیگری تھی ڈیورنگ انویسٹیگیشن، انہوں نے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جناب روف بھی تھا، تو ربیہ بھی تھی، فلانا بھی تھا، وہ بھی تھا، ان کا نام بھی ڈالیں گے۔ سو یہ 5 کیٹیگریز تھیں جن کے تحت ڈفرنٹ سزائیں دی گئیں۔ 10 سال سزائیں لیڈرشپ کو دی گئی جن پہ کنسپیریسی کے چارجز ہیں، جنہوں نے میٹنگز کی ہیں، جو پلاننگ میں چکری، اور جنہوں نے اس کا تھا زمان پارک، ان کو 10 سال ہیں جو لیڈرشپ ٹاپ ہے۔ باقی جو ہے موسٹلی تقریباً وہ بھی ایک میرے خیال 100 سے زیادہ ہیں تقریباً، اگر میں ٹھیک سمجھاؤں، ان کو 3 سال کی قید و مشقت دی گئی ہے۔ لیکن بڑی تعداد وہ بھی ہے جن کو رہا کیا گیا ہے، جن کا ذکر کہیں پہ ہم اس وقت نہیں سن رہے، کچھ ناموں کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہ فائدہ ہوتا ہے نا پرومیننٹ کا، ایک پبلک کا، مطلب 2 بڑے جو اہم نام ہیں جو بری ہوئے ہیں اس میں کیس میں، ایک فواد چودھری صاحب کا، ایک زین قریشی صاحب کا۔ دیز آر ویری انٹرسٹنگ نیمز۔ فواد چودھری صاحب کا بڑا مطلب ہر بندہ اس میں وہ ہوگا انٹرسٹڈ ہوگا، فواد چودھری صاحب کیسے اس میں ہوئے ہیں، بری ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے وہاں پہ اپنا ڈیفینس لیا ہے چوہدری صاحب نے۔ ایک تو انہوں نے جوائن کیا جا کے انویسٹیگیشن کو، پلس انہوں نے بتایا کہ جناب جس دن کی ڈیٹیں بتائی گئی ہیں FIR جس میں درج ہوئی ہے، ان ڈیٹوں پہ میں اسلام آباد کلاب میں ایک فلم دیکھ رہا تھا، منی بیگ گارنٹی، جو فیصل قریش صاحب کی فلم ہے۔ میں وہاں پہ چیف گیسٹ تھا اور انہوں نے تصویریں بھی پیش کی وہاں پہ۔ جناب میں تو چیف گیسٹ تھا، میں تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، تو لہٰذا میرا تو اس طرح کا کیس بنانا نہ میں اس میں تھا، کیا کہتے ہیں، زمان پارک میں تھا، اور نہ میں ادھر تھا، میں چکری ہوٹل پہ تھا، تو میرا نام انہوں نے ڈال دیا۔ پلس جب یہ کہا گیا کہ کوئی آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں، جو بیانات اسٹیٹمنٹ تھے، وہ چوہدری صاحب کے پہلے بھی تھے، آتے رہتے تھے، وہ جو اپنی تقریریں وغیرہ یا جو بھی وہ نعرے شارے لگواتے تھے، انہوں نے کہا جناب یہ ڈاکٹریٹ ہیں، فیک ہیں، غلط ہیں، سو وہ ایویڈینس ہی نہیں ہوا۔ سو چوہدری صاحب کو فلم بچا گیا منی بیگ گارنٹی، اور سونے آپ بھی دیکھنے گئی ہوئی تھی، میں بالکل آپ گواہی دینے نہیں کی چوہدری صاحب، اسی تقریب میں جو ہے میں شامل تھی۔ چوہدری صاحب نے مجھے نہیں اپروچ کیا جو ہے گواہی دینے کے لیے، جن کو دیا ہے، جو چیز ہوئی نہیں اس پہ میں کیوں جواب دوں۔
دوں. وہ جو گئے ہیں, جنہوں نے دیا ہے وہ ڈائریکٹر صاحب جو فیصل قریشی صاحب ہیں, ان کا شکریہ بھی جو ہے وہ انہوں نے ایکس پہ ادا کیا. فواد چودھری صاحب نے فیصل قریشی صاحب جو ہیں, حالانکہ آپ چپ کر کے آپ نے کبھی نہیں بتایا, اتنا بڑا کیس چل رہا تھا, آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ جناب کہ جس فلم کا ان کے ہو رہے ہیں جن دنوں میں چودھری صاحب وہاں فلم دیکھ رہے تھے, یہ میں لیٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں. ایسے نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اس پہ انہوں نے فیصل قریشی صاحب نے واٹس ایپ کال پہ, وہاں پہ ویڈیو کال پہ ان کی وہاں پہ وہ بھی ہوئی ہے, ان کی گواہی دلوائی گئی فیصل آباد یہ جو میں نے یہ پڑھی ہے ججمنٹ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ فیصل قریشی صاحب جو انہوں نے دوستی بھی نبھائی ہے, تعلق بھی نبھایا ہے, انہوں نے واٹس ایپ ویڈیو کال پہ وہاں پہ عدالت میں گواہی دی کہ چودھری صاحب جس دن کی باتیں ہو رہی ہیں نا, اس دن چودھری صاحب میری فلم کے چیف گیسٹ تھے اور تصویریں وغیرہ بھی ساری دی گئی. وہ انہوں نے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک اور گواہی اتنی بڑی معتبر گواہی اور مل گئی ہے چودھری صاحب کے لیے, اور کیا چاہیے. تو وہ جناب وہاں سے انہوں نے تسلیم کر لیا, چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. باقی بہت سارے تھے, ویسا میں یہ چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے, ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ اتنے بڑے اس کیس سے اللہ نے ان کو بچایا. ان کی وہ تو جب جیل میں تھے اس وقت بھی ان کے لیے پرے کرتے تھے, ٹیریبل ٹائم فیملی کے لیے, میڈ بی ویری ریلیف, مبارک ہو ان کو. دوسرے تھا وہ ان کا زین قریشی صاحب کا, ان کا بھی یہی کہا گیا کہ جناب یہ جو ان پہ الزامات ہیں, چیزیں ہیں, وہ غلط ہیں, نہیں تھے, وہ تھے. اب اس کو پڑھے نا, جن کو لوگوں کو انہوں نے فکس کرنا تھا ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کوئی نہیں ملا. اچھا, یہ ذہن میں رکھیں. بات وہی ہے نا کہ بہت سارے لوگ موقع پہ نہیں تھے جیسے کہا گیا, یا بہت سارے لوگ زوم پہ بھی تھے, بہت سارے لوگوں کو کہا گیا کہ ہم نے ان کے سٹیٹمنٹ سنے, وہ بھی ہیں اس میں, بعض لوگوں کے سٹیٹمنٹ اس میں تھے, لیکن بعض وہ چیزوں کے وہ قائل ہوئے, انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے یا پراسیکیوشن قائل ہو گئے. فواد چودھری صاحب سے وہ قائل ہو گئے کہ چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, زین قریشی صاحب سے وہ قائل ہو گئے ٹھیک ہے, سو ان کو کر دیا گیا. ایسے 2-4 ایکٹ آف کائنڈنس بھی دکھائے گئے ہیں یہ میرے ججمنٹ میں, یہاں پہ اور بڑی بڑی ہارش سزائیں دی گئی. میں تو یہ کہوں گا مطلب عمر ایوب صاحب ہو گئے, شبلی فراز صاحب ہو گئے, یا زرتاج گل صاحب ہو گئے, باقی ہو گئے. مطلب ان کا عمر ایوب صاحب کو میں جانتا ہوں 20-23 سال سے زیادہ, ڈیسنٹ مین, ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں. اتنا بڑا پروفائل کا بندہ, جن کے دادا جو ہیں اس ملک کے آرمی چیف رہے ہوں, آپ کے کمانڈر ان چیف رہے ہوں, پریزیڈنٹ رہے ہوں, ان کے والد صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی, پھر اس کے واٹر پاور کے منسٹر, فارم منسٹر, خود وہ منسٹر 2-3 دفعہ رہے ہوں, ان کو پولیس ٹارچر کرے, ان کو مارے اور ان کے گھروں پہ چھاپے مارے, ان کے نوکروں کو جا کے پکڑ کے مارے. والد صاحب کی ڈیتھ ہو, گوہر ایوب صاحب جو جنازے پہ آئے ادھر اپنے گھر پہ, وہاں پہ پولیس ان کو پکڑنے پہنچے, بندہ بٹر ہو جاتا ہے. سو یہ وہ عمر ایوب صاحب نہیں جنہیں میں جانتا تھا, ڈیسنٹ مین. ابھی پولیٹ خیر ہمیں تو ملتے ہیں بڑے پیار سے, لیکن اب ان میں جو بٹرنس ہے یہ وہاں پہ میں نے دیکھا کمیٹی میٹنگ میں بھی بعض وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے حکومت سے, وہ اب بہت اگریسو ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ریاست نے میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ہے. اتنے بڑے پروفائل بندہ, اتنے فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ, آپ مطلب کم از کم پولیس مارتی تو نہیں ہے, ٹارچر تو نہیں کرتی, گھروں پہ چھاپے, والد کے جنازے پہ بھی نہیں آنے دیتے. خیر اینی وے, تو وہ ایک علیحدہ. شبلی فراز صاحب ایکولی ویری وہاں پہ آتے ہیں, بڑا وہ کرتے ہیں اگر کمیٹی میٹنگ میں, ہی پلیز اے ہیوج رول. اچھا یہ اگین یہ ہوگی زرتاج گل صاحبہ نے بڑا گروم کیا اپنے آپ, جب آئی تھی نئی آئی تھی اس میں پارلیمنٹ میں آئی تھی, بڑے سرداروں کو ہرا کے 2018 میں, تو شاید پولیٹیکلی طور پر اتنی زیادہ وہ میچور نہیں تھی, لیکن اب میں نے دیکھا کمیٹی میٹنگز میں آتی ہیں, وہاں پہ وہ گرل کرتی ہیں, پڑھ کے آتی ہیں تیاری. سو دے ہیو گرومڈ انٹو نو ا بٹ پولیٹیکل فورس کے طور پر. سو یہ میرا خیال ہے ان کی پارٹی کی طرف سے بھی زیادہ. میں خان صاحب کو کہوں گا تو قوم ناراض ہو جائے گی کہ خان صاحب کو بھی اپنی پارٹی کو اتنے بڑے ٹیسٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو ان لوگوں کو اچھی فیملیز کے لوگ ہیں, پالیٹکس کرنے آتے ہیں, اور بہت سارے, میں سب کی بات کہہ رہا ہوں, ان کو گوریلا آپ نے وارئر تو نہیں بنانا تھا, ان کو جنگجو تو نہیں بنانا تھا. پاکستان پیکج ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. جب ان کے ساتھ ان کے خلاف بینظیر بھٹو اور ان کے خلاف نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا, اس میں عمران خان صاحب تو جناب مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, ان کے ریفرینڈم میں ووٹ ڈلوا رہے تھے. سو یہ ساری چیزیں تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم تو آپ کے بارے میں کہتے نہیں ہونے چاہیے تھے. سو اپنی پارٹی کو کہیں نہ کہیں پہ آپ کو سپیس جو ہے نا دینی چاہیے تھی. یہ خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ آج جیل جن کو ہوئی ہے, مطلب اس میں خان صاحب کی تھوڑی سی, اب ہو سکتا ہے لوگ اس کو اور طریقے سے دیکھیں گے, تو خان صاحب کی جو ایک ول ٹو فائٹ ہے, ول ٹو ڈیفائی ہے, یہ ان کے اس میں سبھی جو ہے وہ رکھنے گئے ہیں نا, دوسرے کے دوسرے سارے چیز لے گئے. حالانکہ پارٹی میں پالیٹکس میں رستہ گیپ رکھتے ہوتے ہیں کہ میری پارٹی ختم نہ ہو جائے. اچھا سیاستدان وہی ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا ضرور کریں لیکن تھوڑی سی وہ جھگڑے کی ذرا گنجائش بھی رکھیں اپنا کو ودرا کرنے کے لیے. سو ایک تو یہ چیز, خیر اس میں ہم تفصیل سے بات کرتے رہیں کہ خان صاحب کی اب یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطیاں نکالنے بیٹھ جائیں. اگرچہ موقع یہی ہے کہ ان کو بھی بتایا جائے کہ آپ نے اپنی پارٹی کو جس روٹ پہ لگایا تھا, مطلب کون سی قیامت آ جاتی, خان صاحب جو 1.5 سال بیٹھ جاتے. بینظیر بھٹو صاحب 18 مہینے بعد ڈسمس ہوئی, پہلی حکومت 1990 میں ان کی توڑی گئی. نواز شریف صاحب 3 سال بعد ڈسمس ہوئے 93 میں, ان کو پورا نہیں کرنے دیا گیا.
बेनजीर भुट्टो साहब फिर 3.5 साल बाद आपकी 96 में डिसमिस हुई, वो हुकूमत पूरी नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब फिर 2.5 साल बाद वो डिसमिस हुए 12 अक्टूबर 99 को। कौन सी हुकूमत थी जिनकी वहां पे मुकम्मल होने दी गई? तो आप भी मतलब आपको 3.5 साल मिल गए थे, आप इंतजार कर लें फिर बारी लग जाती। सो आपने जिस तरीके का रूट लिया, मैं मतलब आपको पता है डे 1 से मेरी एक स्टेटेड पोजीशन है इसमें, खान साहब ने गलत किया, अपने लिए प्रॉब्लम पैदा किए, पार्टी के लिए प्रॉब्लम किए, वर्कर के लिए प्रॉब्लम पैदा किए। इस मुल्क का सिस्टम इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता था जितना बोझ उस पर डाल दिया गया। रेवोल्यूशन आ गया है, लोग आ गए, फिलहाल उसका नतीजा क्या निकला है? आप ट्रबल में, आपकी फैमिली ट्रबल में, आपका पॉलिटिशियन ट्रबल में है, आपका वर्कर ट्रबल में, आपकी लीडरशिप, उनकी फैमिली, उनके बच्चे। आज जिन जिनको सजाएं हुई हैं, जस्ट इमेजिन